بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اب ہم بات کریں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب ذوالجلال کی رحمت، حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز کو ڈھانپ سکتی ہے۔ اب آپ اس پہ غور کرتے جائیے گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان میں سے ایک رحمت نازل فرما کر جنوں انس اور جانوروں میں تقسیم فرما دیا۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پرندے اور وحشی جانور اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں، اور باقی 99 رحمتوں کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اب آپ نے اس پہ غور کیا کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان کے ہر چیز کو ڈھانپ سکتی ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک رحمت ہر چیز کو، زمین و آسمان کے ہر چیز کو وہ ڈھانپ سکتی ہے، اتنی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو ایک ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے، اب اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ ان میں سے ایک رحمت نازل فرما کر جن و انس، جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں اور جانور ہیں، ان سب میں ایک رحمت اللہ نے اپنی تقسیم فرمائی۔ فرمایا اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک ہی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پرندے، اڑنے والے پرندے اور وحشی جانور اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں وہ جانور ہیں، لیکن جب وہ رحمت کا معاملہ آتا ہے تو وہ آپس میں کتنا مہربانی، آپ دیکھیں ایک بکری ہے، کتیا ہے یا لومڑی ہے، کوئی بھی جانور ہے تو اپنے بچوں کو کس طرح وہ بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی 99 رحمتیں، اللہ نے 99 رحمتیں رکھی ہیں قیامت کے دن کے لیے، اور وہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن وہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی وہ اس وجہ سے رحم فرمائے گا کہ جو اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم آقا رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھے زمین کے برابر مغفرت عطا فرماؤں گا۔ اب اس پہ آپ نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، مجھے پکارتے رہو، اور میں تمہارے گناہ مٹاتا رہوں گا۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مالک ہوں، خالق ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے،
کہ مجھے کسی کا وہ نہیں ہے کہ میں معاف کروں گا یا گناہ مٹا دوں گا تو کوئی مجھ سے پوچھے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، کہ اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، کہ ان کے ڈھیر لگائے جائیں اور آسمان تک بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم اور کریم ہے وہ خالق و مالک، کہ فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے بخش دوں گا۔ پھر آگے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا، یعنی تو نے شرک نہ کیا ہو، تو نے کسی کو میرے برابر نہ کھڑا کیا ہو، میرے علاوہ کسی کو خدا نہ مانا ہو اور کسی کو سجدہ نہ کرتا ہو، کسی کی عبادت نہ کرتا ہو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے اور اسی کو سجدہ لائق ہے، اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے شرک نہیں کیا تو زمین کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا نا تو میں اپنے کرم سے تجھے مغفرت عطا فرماؤں گا۔ اب تیسری حدیث اور پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جس پر نزع کا عالم طاری تھا، یعنی موت کا وقت تھا اور موت کی کشمکش میں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی میں اللہ رب ذوالجلال سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں پر خوف زدہ ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں جب بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ رب ذوالجلال اس کی امید پوری فرما دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے امن عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے خوف بھی رکھے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس پہ امید بھی رکھے، اس کی رحمت کی، بخشش کی، اس کے کرم اور فضل کی امید رکھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دیتا ہے، اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اسے امن بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تو اللہ اس خوف سے ڈرنے کی وجہ سے اسے امان نصیب فرماتا ہے۔ تو اس لیے بندہ جتنا بھی گنہگار ہو جائے اب یہ نہ سوچ لے کہ بس اب میں نے گناہ کیے ہیں تو اب میں گناہ ہی کرتا جاؤں، نہیں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے اور یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا اور یہ فانی زندگی ہے، چاہے کوئی جٹ ہے، بٹ ہے، رانا ہے، راجپوت ہے، کھوکھر ہے اور میاں ہے، شیخ ہے، خواجہ ہے، راجہ ہے، جو بھی ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، وکیل ہے، جج ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی آیا ہے اس دنیا میں اس نے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے جب بھر جاتا ہے تو اپنے آپ کو یہ پریشان نہ کر لے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہر وقت اس کی بخشش ملتی ہے، تم مانگو تو صحیح میرے رب سے، اس کے سامنے رو تو صحیح۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے غضب کی آگ کو دنیا کے سارے پانی نہیں بجھا سکتے، سمندروں کے، دریاؤں کے، نہروں کے جتنے پانی ہیں اللہ کے غضب کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، مگر جب وہ بجھنے پر آتی ہے تو پھر وہ ایک قطرے سے بجھ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا قطرہ ہے؟
جس سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے جب روتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے آنسو آتا ہے، تو وہ ایک آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے پچھلے سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔